بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب پیارے پیارے بچوں کا؟ امید ہے سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے اور قرآن سیکھ رہے ہوں گے اور رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 25واں سپارہ۔ 25ویں سپارے میں سب سے پہلے تو سورہ شعراء آتی ہے، جس کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ چیزیں ہیں، یہ سورج، چاند، ستارے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کی ملکیت اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور ساری پلاننگ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد بچوں، بہت ہی اہم سورہ زخرف میں آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سفر کی دعا سکھا رہے ہیں کہ جب بھی کسی سفاری میں بیٹھو تو یہ دعا پڑھو: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور اس کا ترجمہ دیکھیں کتنا پیارا ہے، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے۔ تو بچوں، جب بھی آپ کہیں جائیں، سفر لازمی نہیں کہ بڑا سفر ہو پھر ہی آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ آپ اسکول سے گھر جا رہے ہیں، گھر سے اسکول آ رہے ہیں، یہ بھی سفر ہے۔ جیسے ہی آپ گاڑی میں بیٹھیں، جیسے ہی آپ کسی بھی چیز پہ، سائیکل پہ بیٹھیں، بس میں بیٹھیں، کسی بھی چیز میں بیٹھیں، آپ سب سے پہلے یہ دعا پڑھیں: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو بچوں، آپ لازمی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس دعا کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹریول ٹائم جو ہے، وہ ٹائم جس میں ہم سفر کرتے ہیں، وہ فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں سواری پر بٹھا دیا۔ اور بچوں، کبھی بھی سواری پر بیٹھنے کے لیے بیٹھتے ہوئے جو پیدل چلنے والے ہیں نا، ان کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کیونکہ بہت سے لوگ گاڑی میں جاتے ہیں، بہت سے لوگ بس میں جاتے ہیں، بہت سے لوگ سائیکل پہ سفر کرتے ہیں، بہت سے لوگ وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے، پیدل سفر کرتے ہیں۔ تو جو گاڑی پہ ہیں، جو سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی طرح کی سفاری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیدل چلنے والوں کو کبھی آپ نے حقیر نہیں سمجھنا، کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا، ان کی بھی اسی طریقے سے رسپیکٹ کرنی ہے۔ اور بچوں، جب آپ بیٹھ جائیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ کسی سواری پر بیٹھ سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سواری ہمارے لیے آسانی کرتی ہے نا، ہمارا سفر آسان کر دیتی ہے، تو ہمیں اس کے لیے، اس آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ بولنا چاہیے۔ تو یہ دعا ایک اللہ تعالیٰ کا شکریہ بولنے کا ہی ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو فار ایگزامپل ایک طرف کے آپ کے 10 منٹ لگتے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں اور قرآن کلاس کے لیے جاتے ہیں، کبھی آپ کو کوئی اسٹیشنری کی چیز خریدنی ہوتی ہے اس کے لیے جاتے ہیں، کبھی آپ کو ویسے ہی کہیں جانا پڑتا ہے، تو تقریباً ایک دن میں 1 گھنٹہ آپ کا گاڑی میں گزرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ آپ سفر پر ہیں، اور اب اس سفر کو کیا کریں؟ ویسٹ کر دیں، اس 1 گھنٹے کو ویسٹ کر دیں، اس ٹائم کو کل کر دیں، یا اس ٹائم کو پروڈکٹیو بنائیں، اس ٹائم کو استعمال میں لے کر آئیں۔ اور بچوں، استعمال میں اس ٹائم کو کس طریقے سے لے کر آئیں گے؟ اس ٹائم کو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے لے کر آئیں گے، یہ دعا پڑھ کے اس کو پروڈکٹیو بنائیں گے۔ ہم اس ٹائم پر اپنی کوئی تسبیحات کر سکتے ہیں، ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، 10 دفعہ درود شریف پڑھیں، 10 منٹ میں آپ کا اسکول آ جائے گا اور آپ کی درود شریف پڑھی جائے گی۔ آپ سبحان اللہ ہی پڑھتے جائیں، 100 ٹائمز کر لیں، اتنی دیر میں آپ کا اسکول آ جائے گا۔ یا کوئی تسبیح مقرر کر لیں کہ آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، اس ٹائم کو آپ پروڈکٹیو بنائیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا، ہمارے لیے اس سواری کو آسان بنا دیا۔ اب کتنا آسان ہے، گاڑی کی چابی گھمائیں اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور چل پڑیں۔ کتنا آسان ہے، سائیکل کا پیڈل گھمائیں اور وہ سائیکل چل جائے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم یہ چیزیں نہ استعمال کر سکتے،
ہمیں نہ پتہ چلتا کیسے سب کچھ گاڑی بنانی ہے، کیسے گاڑی چلانی ہے، کیسے سائیکل چلانا ہے، ہمیں کچھ بھی نہ پتہ چل سکتا. تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر، اور اس احسان کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور دوسری چیز جو اسی دعا کے آخر میں ہے کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. جیسے گاڑی پہ جاتے ہیں نا، سفر ہوتا ہے تو سفر وہ ختم بھی ہوتا ہے. گاڑی کو ہم نے کہیں نہ کہیں پارک کرنا ہوتا ہے، واپس گھر آ کے پارک کرتے ہیں، یا اپنی جہاں منزل پہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے پارک کر دیتے ہیں. گاڑی کو کہیں نہ کہیں ہم نے پارک کرنا ہوتا ہے، ہمارا سفر ختم ہو جانا ہوتا ہے. اسی طرح اب سفر میں ہم رات تو نہیں نا گزارتے، مطلب گاڑی میں ہم سوتے تو نہیں ہے نا، گاڑی میں ہم کھاتے، کھانے کا ٹائم ہے گاڑی میں نہیں کھائیں گے. تو اس طرح سے ہمیں واپس گاڑی کو پارک کرنا ہوتا ہے. تو بچوں، زندگی بھی ایک ایسا ہی امتحان ہے، ایسا ہی سفر ہے. جب یہ سفر ختم ہو جائے گا نا تو ہماری باڈیز جو ہے نا وہ قبر میں جا کے پاک ہو جائیں گی، وہ ریسٹنگ پلیس ہے ہماری. تو اسی طرح سے ہمیں یہ سفر کرتے وقت، یہ دعا پڑھتے وقت، یہ اپنی اینڈ آف جرنی کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمارا جب یہ سفر ختم ہو جائے گا تو ہم سب کو واپس اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. تو بچے دیکھیں، جو ہماری سفر کی دعا ہے اس میں بھی ہمارے لیے کتنے لیسنز ہیں. ہم نے جب سفر پہ جانا ہے ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور دوسرے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا، اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اس سفر کے اینڈ ہونے کی طرح ہماری زندگی کا سفر بھی ایک دن اینڈ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، خیریت سے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.